إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حضرات وقار علماء کرام بزرگ اور دوستو واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، بہت سارے انبیاء علیہم السلام اس دنیا اندر تشریف لے آئے۔ کیوں بیٹھے نا پیچھے ساتھی؟ اچھا آ جاؤ، تشریف لے آؤ، نیڑے آ جاؤ۔ بھی بندے راتی پیر مار چھڑ دیں تو میں نیڑے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، قریب کوئی نہیں آتا میں انشاءاللہ جب میں آئے ہوئے میں جاؤ گے انشاءاللہ۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تسی ذرا نیڑے آ جاؤ، تسی قریب آ جاؤ۔ ویسے حال اونج دئیے، نکلنا لی راہ تھوڑے کول کوئی نہیں، اگر ایک دروازہ چاہ بند کریے نا۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس دنیا تشریف لے آئے۔ ہر نبی نے اپنے دور پوری امانت اور دیانت نال قوم نو جہنم تو بچان دی فکر کی تھی۔ اس واسطے تکالیف و مصائب بھی آئے۔ بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام نو شہید بھی کیتا گیا۔ نہ اخلاق اچ کوئی کمی، نہ سیرت و کردار اچ کوئی کمی، نہ حسن و جمال اچ کوئی کمی۔ انبیاء علیہ السلام دا قصور اور جرم قوم دے سامنے ای ہوندا سی
کہ آواز نصیحت تبلیغ دعوت دیندے سن اور قوم نو او دعوت برداشت نہیں ہوندی. ہر قوم نے یہ بات کہی اپنے انبیاء علیہ السلام کہ تسی اپنی فکر کرو ساڑی فکر نہ کرو. جتھے کوئی لگیا ہے انہوں لگیا رہن دیو، اپنا مسلک جڑا ہے انہوں چھوڑو نہیں تو کسی اور نو چھیڑو نہیں. واز نہ کرو، تبلیغ نہ کرو، دعوت نہ دو، گھر دی چار دیواری جو توڑا دل کرے انہیں کرو، لیکن واز نہ کرو، تبلیغ نہ کرو، باہر نہ نکلو، قوم نہ سمجھاؤ. لیکن انبیاء علیہ السلام نو اللہ بھیج دے اس لئے کہ اس قوم نو جہنم تو بچان دی فکر کرن اور دعوت ہے. آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک، پھر عیسیٰ علیہ السلام تو بعد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے ٹوٹل عرصہ 3 سال ملے نبوت دا. میرے علم دے مطابق عرصہ تبلیغ، عرصہ دعوت سب تو کم ترین ہے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کل 23 سال. انہاں 23 سال آپ نے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام دی جماعت نو تیار کیتا ہے. آپ دے دل اندر ایک لگن سی، ایک ذوق سی، شوق سی. حریص علیکم بالمؤمنین، آپ اس بات دے حریص سن کہ دنیا ایمان لے آئے. کل 20 بندے مرے، میرے الوین دیو میں سرگو دھایا تھا میرا قصور ہے میں مارے تو 100 پچھلے مہینے ایک اور استانے تھے مرے. اس دا دکھ ہے کہ جانا ضائع ہوئی حال، اور دورہ دکھ ہے کہ جس حال اچ مرن یہ حال مناسب نہیں سی. کاش یہ بے ہوش ہو کے مرے ہو، دوجے دھمال مار پاندے وہ مر گئے. کاش قرآن پڑھتے دنیا سے جاتے. نماز پڑھتے ہوتے تو چلے جاتے. قصور ساڈا بھی ہے، جرم ہمارا بھی ہے. کہ ہم اس جہالت اور یا غالباً ہماری یہ شاید دعوت ان تک نہ پہنچی ہو. جس جہالت کا وہ شکار ہوئی اس میں ایک جرم ہمارا بھی ہے کہ ہم اپنی دعوت ان تک نہیں پہنچا پائے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تو پہلے جڑی چیز فرض ہے وہ دعوت. سب تو پہلے ہے جو چیز فرض ہے اسلام میں وہ دوسرے دی فکر. کلمہ اسلام پڑھن تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد گھر بیٹھ کے سکون نل. اس لئے مومن کلمہ نہیں پڑھدا. کلمہ پڑھن تو بعد جس نو نیند آ جائے سکون نل گویا اس نے ایمان لیان دا حق ہی ادا نہیں کی. وہ دے اندر تے تڑپ پیدا ہونی چاہیے.
کہ اگر میرا عقیدہ صحیح ہو گیا تو دوسرا میرے بھائی کا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فکر سے ذرا سوچو مکہ دا کیڑا سردار ہے جس دروازے محبوب نہیں پہنچے. ایک تے دعوت اے ساڑی یہ کانفرنس کلینے بچھے ہوئی اور سٹیج لگے ہوئی لاؤڈ سپیکر لگی ہوئی روشنیاں موجود ہے. موسم خوشگوار ہے تو آڑے لئے کھانے دا بھی انتظام ہے اور ساڑے لئے بھی ہے. پھر جو تقریر ختم ہوئے گی تو اسی تو بچارے ایوے جاؤ گے سن کچھ اور بھی انشاءاللہ ملے گا. پروگرام ہے نا انشاءاللہ. چلو یہ ہماری دعوت ہے. اور بعد پھر علماء گاڑی میں بیٹھ کے وہ لفافہ کھول کے گن دے بھی ہیں باقی کو جو ہے سلو. ہماری ایک دوست ہے بزرگ ہے خطیب ہے تقریر کی تھی بڑا سما بندے دنیا رو رہی سے جب تقریر ختم ہوئی جان لگے تھے ایک بندے نے پوچھ لیا حضرت تو گھنٹہ ڈیڑھ تقریر کی تھی ساری دنیا رون رہی تھی آپ نہیں روئے. فرمایا میں واپسی جدو لفافہ گناں گا سارے راہ رواں گا تو یاد کر کر کے میں جڑا رونا ہے وہ تو آنوں بھی رونا نہیں آئے. یہ ہماری دعوت ہے. پھر بھی اسی چڑے چڑے لاندے نہیں ہو آپ بھی مولوی با کوشہ دین دے کو نہیں جماعت. جسے اسلام میں دعوت کہا جاتا ہے سنیے پھول نہیں برستے وہاں سٹیج لگے ہوئے نہیں ملتے محبوب گھر سے نکلتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے واپسی میں کیا ہوگا. مکہ مکرمہ کا موسم بھی گرم ہے راستے ہموار نہیں پتھریلی زمین ہے اور نبی علیہ السلام کے گلے میں رسی یا کپڑا ڈالا ہوا ہے. جسم نرم کتنا ہے انس بن مالک فرماندن میں اتنا ریشم بھی نرم نہیں ویکھیا جتنا محبوب کا جسم نرم تھا. نرم ترین وجود انسان کا ہو اور پھر گلے گردن تو ویسے ہی نرم ہوتی ہے جس کا باقی جسم ہاتھ ریشم جیسے ہوں گے اس کے گلے کی نرمی کا خود اندازہ لگائیں. اس گلے اندر رسی ہے کپڑا ہے. مکے کے لڑکے نوجوان انہوں وٹ پا کے کھچ رہے ہیں. معصوم ذات ہے نبی علیہ السلام کھینچ رہے ہیں گھسیٹ رہے ہیں. کوئی سڑک نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے گلی پتھروں سے بھری ہوئی ہے. رسول اللہ کو گھسیٹا جا رہا ہے. بتاؤ حالت کیا ہو. یہ دعوت ہے یہ فکر ہے دوسروں کو جہنم سے بچانے کی. یہ تڑپ ہے. اہل حدیث ہونے کے بعد گھر میں بیٹھے رہنا اہل حدیثیت نہیں ہے. وہ خواہش وہ چاہت وہ تڑپ پیدا ہو جو ایک مرنے والے عالم نے لکھی ہے اپنی کتاب میں. اس کا کتاب کا نام بھی نہیں بتلاتا اور اس عالم کا نام بھی نہیں بتلاتا صرف حوالہ دیتا ہوں. فوت ہو گئے ہیں وہ. انہاں کو کسی پوچھیا تو صاحب تو زندگی دکھ کیڑے ویلے ہوندہ ہے. اس اگا جدوں ساڑھا کوئی
بندہ اہل حدیث ہو جائے من بڑا دکھ ہوتا ہے. سائل پوچھ لیا بہادر جی کیوں؟ اس نے کہا مرزائی ہوئے شیعہ ہوئے بریلوی ہوئے کوئی سے مسلک نہ ٹور جاوے میں نے کوئی دکھ نہیں ہوتا، اہل حدیث ہوئے تو میں تکلیف ہوندی. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مرزائی ہو گیا تو اونجی کافر ہو گیا، اسلام تو پرا ٹور گیا، تاں تکلیف کوئی نہیں ہوتی. بس چلو دفعہ ہویا، اسلام تو باہر ہی گیا نا، کوئی تکلیف نہیں. اس نے کہا شیعہ ہو جائے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، اس بات ہے چلو ماتم شاتم کرے گا، موج میلہ کرے گا. اس نے کہا بریلوی اس نے کہا ہو جائے تو کوئی تکلیف نہیں، چلو کھانے پینے میں لگ جائے گا. اس نے کہا اہل حدیث ہو جیسے دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں. انہوں نے اور کام کو نہیں ساڑھے پیچھے لگ جاتے. بس اس طرح یہی چاہت ہے کہ بس پیچھے لگ جاؤ سب کے. یہ تڑپ ہے، یہ اہل حدیث ہونے کے بعد کیفیت ہوتی ہے، اس کی بات ٹھیک ہے. تڑپ ہوتی ہے کہ میرا دوست میرے باپ ساتھی بھی سور جائے، عقیدہ صحیح ہو جائے، ایمان صحیح ہو جائے. نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ تو مدینہ جا رہا ہے. چھپ کے سفر ہے، خوف والا سفر ہے، لیکن دعوت کی ہرس اتنی ہے. الرحیق المختوم دے اندر علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر مدینے تک جو صبر کیا ہے، 73 راستے میں صحابہ کو بندوں کو دعوت دی، 73 بندوں کو کلمہ پڑھایا اور 73 کو راستے میں چلتے چلتے اپنا صحابی بنا دی. یہ دعوت ذوق ہے، شوق ہے. یہ جلسے، یہ پروگرامز، یہ مقصد کیا ہے؟ دعوت. یہ خطبات جمعہ کیا ہے؟ دعوت. یہ تحریر و تقریر کا مقصد دعوت ہے کہ بندے اللہ کی زمین پہ رہ کے جہنم سے بچ جائے. یہ تڑپ پیدا کیجیے. اصحاب رسول نے کلمہ پڑھ کے گھر نہیں بیٹھے رہے. کسی کی قبر افریقہ میں ہے تو کسی کی ترکی اندر ہے، افغانستان میں ہے، ہندوستان میں ہے. صحابہ پھیل کیوں گئے؟ یہاں کاروبار کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کے بندوں کو دعوت دینے آئے تھے. دعوت کے لیے کھڑے ہو جائے. ہر بندہ، مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، ہر بندہ زبان کھولے، دعوت دے. اللہ کی رحمت ہے، تمہارے پاس دلائل ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، حق ہے، تو پھر خاموش کیوں ہو؟ شرمندہ کی اور شرم والی بات کون سی ہے؟ بیان کیجئے. کھولی کچھ نہیں کر سکتے اور تو دوسرے ساتھیوں کو ساتھ لے کے اپنے عالم کے پاس ہی آ کے بیٹھ جائیے. خطبہ جمعہ پہ لے آئیے، کسی درس اور کسی جلسے میں لے آئیے. اتنا تو کر سکتے ہو، کسی دوست کو کھلانے پلانے کے بہانے لے آؤ، سامنے بٹھا دو اور اس کو کہو کہ سنو. تڑپ یہ ہو، ہدایت کی دعا ہو کہ اللہ اس کو لے کے جا رہا ہو، لے جانا میرا کام ہے، ہدایت تیرے اختیار میں. اگر آج ملک میں 1 کروڑ اگر اہل حدیث ہوں، متعاد اندازے میں ویسی بات کر رہا ہوں، اگر 1 کروڑ ہو غیرت مند ہو جائیں تو اگلے سال میں نہیں مانتا کہ 2 کروڑ نہ ہو. اگر ہر بندہ یہ ذہن بنا لے کہ میں نے دوسرے کو سمجھانا ہے اور اس کو رائے حق پہ لانا ہے، سستی چھوڑ دیجیے. قرآن پاک پڑھیے، حدیث کا مطالعہ کیجیے. نبی پاک یہ صحت عمر کا صفت ہے، حریص تھے، خواہشمند تھے، چاہتے تھے کہ دنیا ایمان لے آئے. قرآن پڑھیے، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
فرمایا یقیناً آئے توڑے کو رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے وچوں رسول بن کے آئے اور فرمایا عزیزن علیہ مانتم جڑی بات توانو تکلیف دین دی او نبی پاتے ناگوار گزر دیئے حریصن علیکم بالمومنین او حریص نے اس بات دے توڑے ہوتے حریص نے کہ ایمان لے آون دنیا کلمہ پڑھے مومن پڑھے جہنم تو بچ جائے اور قرآن نے دوسرے مقام تے آپ دی اسی خوبی دا ذکر فرمایا ہے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنی و داعیا الاللہ بإذنی و سراجا منیرا ایک ہی ہے نون تک گیا ہون ٹھیک ایڈا نون تو گیا لف کو نہیں کھلوتا جنہی مت تو سا کھیچ دیتی ہے نا یہ پتہ نہیں کری 18ویں قرات ہوں کوئی نون تو اگے این اللہ دے بندے نا میں پتہ کیڑی نار تو مطلب آگے جہنم دی نار توجہ ہے ماشاءاللہ نار ہے نون تو کہ این کاٹ پتہ لگے بابا حلق چکٹ ہے این دیسی گھے کھاتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنے حریص نے کہ دنیا ایمان لے آئے اور دعوت دے کتنے حریص نے نبی علیہ السلام اور لوگاں واز نصیحت کرن دے کتنے حریص نے کوئی لمحہ دکھائیے جدو نبی علیہ السلام نے دعوت نہ دیتی ہوئے رات ہوندہ ہے یا دن ہوندہ ہے حضر ہوندہ ہے سفر ہوندہ ہے بندہ ایک ہوندہ ہے دو ہوندہ ہے چار ہوندہ ہے دعوت رسول جاری ہے نبی علیہ السلام نو مکہ مکرمہ دیا گلیاں اندر گسیٹے جا رہے ہیں اور گلی اندر آپ دے کپڑا پائے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام دی حالت کیفیت پتہ چلی ہے کس نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کو پتہ چلا گھر میں سنا کہ رسول اللہ کی حالت کیفیت ہے اللہ کی قسم مخلص نہ ہوتے تو گھر سے نکلتے نہ اور میں بات کیا کرنا علی المرتضیٰ ایمان لائے تھے رسول اللہ پر عمر تقریباً 10 سال کے قریب تھی صدیق ایمان لائے تھے رسول اللہ پر عمر تقریباً 38 سال تھی علی ایمان لائے عقیدت میں محبت رسول میں جب صدیق ایمان لائے سوچا ہوگا اس ہستی کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے فوج بھی نہیں ہے جتھا بھی نہیں ہے مکان بھی نہیں ہے کوٹھی بھی نہیں ہے جب دعوت پہ نکلیں گے تو دنیا مخالف ہو جائے گی صدیق پہلے دن سے سوچ کے آئے تھے اور سارے بھار محمد کے اٹھا کے آئے تھے یہ خلوص ہوتا ہے صدیق گھر جو چلے جدو حالت سنی نہ آئے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ دی گلی اندر نوجوان کو فارنے گسیٹے اگے جا رہے ہیں آپ نے ویدیا نال فرمایا ہے اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اے لوگوں کیوں قتل کر دے اس ہستی و ذات نو انہاں دا قصور تے بتلاؤ جرم تو بتلاؤ ان یقول ربی اللہ اے کہندے نے کہ میرا رب اللہ ہے نبی علیہ السلام دعوت دے وجہ تو کدے آپ دے گلے اندر جناب کپڑا پایا کیا ہے کدی اسی دعوت دی وجہ تو آپ سجدے اندر نے اور آپ ہوتے گندری اوجری سڑ دیتی گئی ہے جس دی سقط نہیں آپ دے اندر کہ سر مبارک سجدے چو اٹھا سکن سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ویکھیا دوڑے
خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آواز دیتی ہے او تشریف لے آئیاں نے انہاں آکر مل کے عبداللہ دے نوتوں اجری اٹھائیے سیدہ فاطمہ الزہرا نے ہاتھ اٹھائے بد دعا لئی کہ اللہ انہوں نے کیوں نہیں ہلاک کرنا جنہ میرے بابا نو انی تکلیف پہنچائیے نبی علیہ السلام آگے بڑھ کے فاطمہ بیٹا دے ہاتھ پکڑ کے فرمایا فاطمہ بد دعا نہ کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے منو رحمت للعالمین بنایا ہے فاطمہ اور اس بات تو میں باز نہیں آ سکنا فاطمہ چھوٹی عمر اندر نے فرما دیا نے اپا جی کیوں باز کر دو انانو جڑے گل مندے نہیں اگو پتھر مار دینے کیوں باز کر دے ہو فرمایا بیٹا یہی ڈیوٹی ہے یہی ذمہ داری ہے شان مل دی ہے دعوت دی وجہ تو مقام ملے ہے دعوت دی وجہ تو اللہ نے من چنے ہیں دعوت لئی چنے ہیں ساریاں خوبیاں آپ دیاں دعوت دی وجہ تو نے شاہد نے تے دعوت دی وجہ تو نبی نے تے دعوت لئی نے رسول نے تے دعوت لئی نے بشارتہ نے تے دعوت لئی نے ڈرایا تے دعوت لئی ڈرایا ہے قرآن پیش کیتے دعوت لئی حدیث پیش کیتی ہے دعوت لئی صبر و حضر محبوب دا دعوت لئی مارا کھادیا نے دعوت لئی ہجرت کیتی ہے دعوت لئی خوشی ہوئی ہے تے دعوت غمی دا موقع تے دعوت جنازے دا موقع تے دعوت کوئی موقع ایسا نہیں جتے نبی علیہ السلام نے دعوت نہ پیش کیتی ہوئے جتے کٹوے کیا ہوتے دعوت جتے نبی علیہ اجتماع کیا ہوتے دعوت یہ لوگ عرفات اندر آئے نے محبوب اتے پہنچ گئے نے دعوت جے منا اندر دنیا پہنچی ہے نبی پاک اتے پہنچ گئے نے دعوت جے حج دا اجتماع ہے نبی علیہ اتے پہنچ گئے نے دعوت جے بیت اللہ دا طواف دنیا اتے آئی ہوئی ہے نبی علیہ السلام نو پتا چلے آئے اتے پہنچے نے تے دعوت کوئی موقع ایسا نہیں جڑا مومن ہے ہر لمحے اندر دائی ہے مومن دا ہار جناب سفر دعوت دے اندر ہے سفر جناب کرو دعوت نہیں حدیث پڑھو دعوت نہیں حدیث پڑھاؤ دعوت نہیں پیغام دو دعوت نہیں دوست بناؤ دعوت نہیں دوست لے آؤ دعوت نہیں ہر بندے تک دعوت پہنچانو مسلک اہل حدیث نامی دعوت نہ ہے اہل حدیث دا پیغامی دعوت نہ ہے اہل حدیث دا اوڑنا بچھونا دعوت ہے اہل حدیث دا منہج دعوت ہے اہل حدیث دی فکر دعوت ہے اہل حدیث مسلک دا پیغام دعوت ہے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ان دعوت دو ذوق نال شوق نال جویں علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دیندے گئے دعوت کی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ دعوت دعوت دا سلسلہ جاری ہے جناب حالم ہے اندر دعوت حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کھپائی ہے دعوت مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوقری رحمہ اللہ نے زندگی لگائی ہے دعوت پر حضرت شیخ القرآن بستی بستی پھرے نے دعوت واسطے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری وہ صرف جناب زندگی وقف کیتی ہے دعوت مولا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی بسر کر گئے دعوت محدث الحسن علامہ حافظ عبدالمنان نور پوری رحم اللہ نے مسنت کئی سال حدیث پڑھائی ہے پیغام یہی ہے دعوت دوسرے تک حدیث پہنچے پیغام پہنچے مدارس دا مقصد کی ہے دعوت مساجد دا مقصد کی ہے دعوت اشتہارات دا مقصد کی ہے دعوت فون تے میسج دا مقصد کی ہے دعوت
علماء نو کیوں بلائے دعوت نہیں، تو ہانو کیوں بلائے دعوت نہیں، تو سا پیسہ خرچ کیوں کیتا ہے دعوت نہیں، اے جناب چیزاں ریکارڈ کیوں ہو رہی آنے دعوت نہیں۔ کوئی آئے سارا پیغام یہ ہے کہ دعوت لوگوں ہر بندے تک دعوت پہنچاؤ، جڑا شرک دے اندر ہے انہوں توحید دی دعوت دو، جڑا بدعت دے اندر ہے انہوں سنت دی دعوت دو، جڑا سود اندر ہے انہوں حرمت سود دے نقصانات اور حرمت سود دے حرام ہون دے اقام سناؤ اور سود دے نقصانات سمجھاؤ، جڑا شراب دعات دیئے انہوں شراب دی حرمت سمجھاؤ، جڑا زنا بدکاری دعات دیئے انہوں زنا دے برائیاں سمجھاؤ، جڑا بندہ جھوٹ بولنا ہے انہوں جھوٹ دی مذمت سناؤ اور جھوٹ دے نقصانات تو آگاہ کرو، جڑا بندہ خیانت کرنا ہے انہوں خیانت دے نقصانات اور امانت دے فوائد سمجھاؤ، جڑا بندہ جس گناہ مرے اس گناہ تو روکن دی فکر کرو۔ حریصن علیکم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ مسلک دعوت کے ذریعے پھیلا ہے، دعوت یہ ایک نعمت اور رحمت پیغام اور فکر ہے، جس جماعت کو دائی مل جائیں مخلص کیے۔ چلو پہلے یہ پڑھ لینا پھر توجہ فرماؤ۔ یہ مسئلہ دساں گا انشاءاللہ 3:30 بجے، توجہ میرا رہے تھوڑی ماشاءاللہ کی مطلب ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ یہ ان بیٹری دی موک گئی، پتہ ہی کوئی ٹائم پر نہیں کی ہویا دے کی ہونا، چلو جان چھوٹی توجہ ہے تو اڈی ماشاءاللہ، اللہ کرے تو اڈے بھی بند ہو جائے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دعوت دی کنی فکر ہے نبی علیہ السلام نو، آپ موقع دے حالات معاشرے دے حالات ویکے جا کے غار اندر آرام فرما رہے نے، اللہ دی عبادت اندر مصروف نے، کی بنے گا اس قوم نا؟ اللہ پاک نے اتو چن لیا، پسند فرما لیا محبوب نو، دائی بنا کے پہاڑ تو فرمایا محبوبہ جاؤ جاؤ میرے محبوب۔ نبی علیہ السلام تے پالی وہی آئی ہے، وہی تو بات 6 مہینے لئی بھی رک گئی ہے، فترت وہی دا دور۔ دوجی مرتبہ آپ غار اندر نے، غار تو باہر نکلے، زمین و آسمان دے درمیان ایک بہت بڑی کرسی ہے، کرسی دے اوپر جبریل علیہ السلام نو نبی علیہ السلام نے ویکھے ہے، آپ پریشان جاؤ گے، فطری خوف طاری ہوئے ہے، ایک کون ہے تے کس حالت دے اندر ہے۔ پہلے میرے کو ایک واقعہ غار اندر پیش آیا، اج اے دوجا واقعہ ہے، اسی خوف اندر اسی پریشانی اندر اپنے گھر پہنچنے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دسرونی دسرونی، میرے دے چادر پا دو چادر پا دو۔ اماں جی نے چادر پائی ہے، جو ہی چادر لے کے آپ آرام فرمانے لگے نے، فرشتہ کرسی تو اٹھیا، جبریل نیچے آ گیا، نبی پاک دے گھر اندر قریب آ کے آواز دینا ہے، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ نبی علیہ السلام نے اچانک آواز سنی تے چادر پاک تو چہرے تو ہٹائیں، آواز آئی قم فانذر قم فانذر، اے میرے محبوب سون لئی تے نبوت نہیں ملی، قم اٹھئے کھڑے ہو جائیے، فانذر
جنہاں ویک ویک کے پریشان ہوندے ہو اس قوم نو ڈراؤ سمجھاؤ۔ فرمایا اے جبریل، اے میرے جنباز آنے والے فرشتے جبریل، میں کتوں ڈراواں کتوں آغاز کراں؟ فرمایا اللہ فرماتے نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا اپنے قریبی رشتہ داراں نو ڈراؤ۔ آپ نے سارے گھر دے افراد نو، قبیلے دے افراد نو، قریش نو اکٹھیاں کر کے دعوت دا انتظام فرمائے۔ رفع الیدین سنت تے برادرین بلا کے روٹی کھوا کے توحید دی دعوت دینا بھی میرے محمد کی سنت ہے۔ کہتے ہیں بھی دعوت پکا لیا کرو، ایک چکٹا ذبح کرو نا، کٹھا پوری قوم نو بلا کے چکھواؤ تے نال قرآن لے کے بیٹھ جاؤ کہ اللہ کے بندو اللہ کی عذاب سے بچ جاؤ۔ توحید کی دعوت دو نے، پیغام میں دو، اسلام کا، دین کا، توحید کا، سنت کا۔ حق ہونے کے باوجود تم خاموش کیوں؟ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے مبو رشتہ داران اٹھراؤ، رشتہ داران ڈرایا مخالف ہو گئے، مکے والن کو سوات بلایا دعوت دیتی ہے، سارے مخالف ہو گئے۔ محبوب جی پریشان نہ ہو، تسی دعوت دا سلسلہ جاری رکھو۔ آپ جا کے غار اندر بیٹھے نے، زمات ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج صحابہ نہیں بنیا، بہت بڑا جناب، دم جھاڑ کرتا سی تے شار بھی ہے، دم جھاڑ بھی کردہ ہے۔ یہ آگئے مکے، اس یمن والے علاقے چ رہندے سن، اتھوں ٹورے مکے چائے، اتنے کوئی مرید شرید ہوندے ہونگے، کوئی دم جھاڑ باہر دی کسر ہویا تے دم کریں دے، باہر دی کسر سمجھ دے، باہر دی کسر نو، ہاں باہر دی کسر۔ ان کہیں ہو بی بی علیہ پھردے ہو دن جوان بچیاں، اے جی مولوی جی انہوں دام کرے، میں کی ہوئے جنہوں باہر دی کسر، تنہوں کسر تے باہر دی ہی ہوڑی، گھر تے سارے مارم رشتے موجود ہیں، انہوں کسر تے باہر دی ہی۔ سمجھ آگئی نہیں، بس اتنی کافی۔ انہوں باہر دی کسر ہے، وہ ٹھیک کرو باہر دی کسر۔ جڑا موبائل لے کے دیتا نے انہوں کسر باہر دی ہونی ہے، انہوں گھر دی ہونی ہے۔ یہ اس دا نتیجہ ہے، اس دا صلہ ملے ہے توان۔ جڑا بندہ بغیرت ہو جائے انہوں نتیجہ تے مل دے، یہ اس کا صلہ ہے۔ جب انہیں موبائل جوان بچی کو لے کے دے دیتے ہو، وہ اکیلی کمرے میں لیٹی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہو وہ اکیلی ہے؟ نہیں، یہ موبائل ہے، غیر محرم اس کے پاس ہے، وہ بیٹھی گیا یہاں ہے، پتہ نہیں رابطہ اس کا کہاں ہے۔ یہی ہے باہر کی کسر۔ غیرت کو سنبھالو، نماز پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، باہر دی کسر نہیں ہوئے۔ حیا سکھاؤ، پردہ سکھاؤ۔ منڈا بھی لئی پھر دے مولوی جی اینوں کوئی دام کرو، 20-25 سالہ ہو گیا، اینوں باہر دی کسر، اینوں بھی باہر دی ہوڑی، منڈے نے بھی باہر دیئے تھے، کوڑی نے بھی باہر دی۔ مولوی آندھا ہے میرے کو لے توار نو آؤ میں تعویز دینا، اس مولوی بد نصیب نو بھی باہر دی کسر۔ جیدہ دم جیڑا جمعہ نہیں چلتا ہے توار نو چلتا ہے، نو باہر دی کسر۔ یہ دی تنخواہ تھوڑی ہے، یہ دی تنخواہ بدھاؤ، انہوں جیڑی کسر ہے وہ باہر دی۔ انہوں پتہ ہے با کل وابیت ہے، کوئی 7واں ہے، کوئی 40واں ہے، کوئی تنخواہ انج تھوڑی ہے، میں کی کرا؟ وہ آندھا ہے باہر ہوں طویل شویز کوئی دینا، بڑے بڑے پڑھو، بڑھا تو انج ہو گیا، طویل شویز دیو تو قدو شدو دام کر دیو، انہوں بھی کسر باہر دی۔ انہوں باہر دی کسر نہ ہوئی، دی کسر پوری کرو، تنخواہ توڑی ہے، یہی اس کی کسر ہے باہر کی۔ غیرت نہیں آتی، ایمان نہیں رہتا، تویز فروشی اور تویز کے نام پر پیسے، اور کدے جناب کوئی شاید دم کردہ ہے، کدے کوئی شاید دم کردہ ہے۔ توجہ ہے، سنیے سمجھیے، زماد جو کسر ہو جائے نا باہر دی، تو زماد دم کرتا ہے۔ مکے والے کافرہ نے ویکیا زماد آیا، زماد نو کہنے لگے زماد جی
ساڑھا ایک جوان ہے او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب گلا کردہ ہے آندہ میں نبی ہاں سانو لگتا ہے انہوں نے کوئی باہر دی نعوذ باللہ قصر ہے تسی بڑے دم شم کر دے ہو تو انہوں نے چیک کی تھی جاؤ کہ ہوئے ہی نا کتھے نے فرمایا وہ نکل جاندنی شہر چو باہر غار ہے چو کتے غار لے چلو گئے زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سنے ہیں تو آڈے ہوتے کوئی کسر شسر ہے تو میں دم کرتا ہوں نا تو میں نے اہل مکہ قریش نے کیا ہے تو میں تو دم کرنا ہے تو اندر دسو حقیقت شکیقت دسو تو کی ہوندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا واہ محبوب تیری دعوت پہ قربان ہے ناراض نہیں ہوئی غصے نہیں ہوئی آپ نے فرمایا بار دی کسر دا تو دام کرنا جی آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نو جڑی کسر ہے وہ میں تنو سناواں جی سناؤ آپ نے فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ یہ سندا گیا زماد سمجھ گیا تے کہنے لگا محمد دوجی وانی سناؤ آپ نے پھر دہرایا ہے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واری اور سنا دیو آپ نے ایک واری اور سنایا ہے یہ تیجی واری آپ پہنچے نے وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ تے اگو جواب اندر زماد کیا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ محمدن عبدہ ورسولہ محبوبہ تو آنو قصر بار دی نہیں قصر مینو ہے تو آنو تے اللہ نے معالج بنا کے تو آنو تو اللہ نے علاج دے کے آسمان تو دے کے تو آڑے تے علاج اتارا ہے ہم بیمار ہیں محبوب تم تو اس قوم کے حکیم و معالج بن کے آئے ہو محبوب کی دعوت کا یہ انداز سنیے کوئی باتمی تمہارے قول سے تمہارے جملے سے متنفر نہ ہو اور میں ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ اہل حدیث کے علماء بھی یہاں موجود ہیں واعظین بھی موجود ہیں میرا یہ پیغام سن لے جب ہم اہل حدیث ہونے کے ناطے ممبر پر کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ہم اہل حدیث کے امام نہیں ہوتے ہم مصطفیٰ کی ساری امت کے امام ہوتے ہیں ہر فرقہ اپنے فرقے کا امام ہے ہر فرقے کا دائی واعظ اپنے فرقے کا دائی اور واعظ اور امام ہے اہل حدیث نبی کے دین کا دائی ہے اور مصطفیٰ کی ساری امت کا امام ہے ہمارے پیچھے ایک فرقہ نماز نہیں پڑھتا اہل حدیث کے پیچھے سارے فرقوں والے نماز پڑھتے ہیں اگر یہاں نہ بھی پڑھے تو عرفات کے میدان میں سارے فرقے پیچھے ہوتے ہیں مصلی امامت پہ اہل حدیث ہوتا ساری امت کے ہم امام ہیں یہ ہمارا شرف ہے یہ ہماری تکریم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھیے سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر تھے مکے چاہے مکے والوں پتہ چلے شاعر آئے کہنے لگے طفیل بڑا موقع تھے آئے راتی کو محفل مشاعرہ بھی کرانگے محفل سے لگاواں گے تو دو جی گل ایک تو نصیحت کرنی یہ تھے کہ نبی آئے جدہ نام محمد ہے وہ نبی ہونے کا دائی دعویدار ہے ہم اس کی والے سے تجھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ دی گل نہ سنی جڑا سندا ہے نا وہ پھر پکا ہی ہو جانا اسی بات سے آج تک یہ طریقہ جاری ہے ہمارے جلسوں سے لوگ روکتے ہیں کہ وہابیاں دا جلسہ نہ سنیا اسی کد نہیں روکے ہیں کسی نے اہل حدیث نو بھائی فلانا دا جلسہ نہ سو ہم کہتے ہیں سب کا سنو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے
کسی کا سن کے انہیں جاؤ گے تو واپس آؤ گے تو انشاءاللہ پہلے بھی پکے ہو کے آؤ گے. باقی سارے پھر کروں دی انہاں دا جلسہ نہ سننا جی پتہ ہوندہ ہے جی سن لیا تو ہو سکتا ہے واپس نہ آئے. جڑا ساڑھا سن لے جی ساڑھا ہوئے نہیں تو رہندا کسی اور جو کا بھی نہیں. یہ بھی ضروری ہے. جی ساڑھے جو کا نہیں تو کسی اور جو کا بھی. کہنے لگے محمد مصطفیٰ کی بات نہ سننا. تو فعل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے مکے والے ہوں میں بہت بڑا شاعر ہوں پڑھا لکھا ہوں فصیح و بلیغ ہوں میری شہرت ہے مقام ہے عزت ہے احترام ہے میں وہ دی گل سنا کیوں مننا کیوں دے پیچھے لگا کیوں نہیں ہو سکتا. انہیں اپنے کنہ جنا روئی پا لی کہنے لگا نہ روئی کنہ جو کڑ سا نہ سن سا. بیت اللہ دا طواف کر رہے اپنے مذہب کے مطابق. ادھروں نبی علیہ السلام بیت اللہ جا داخل ہوئے پتہ چلیا بھائی یمن والے پاسوں بہت بڑا شہر آیا. رسول اللہ نے فرمایا چلو ویکھیے تو صحیح ہو سکتا انہوں دعوت دے یہ تڑپ ہے. آگے ایک اور کافر نے ویکھے ہے کہ نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے ہیں وہ اگے قریب ہو کے آیا ہے تو فعل مخاطب کر کے آندہ ہے تھوڑا جا روئی بار کٹیں وہ اے ہی وہ آگے ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اے ہی نہیں. تو فعل کرنے لگا پریشان نہ ہو میں کنہ اندر روئی پائی ہوئی ہے سنا گا تے مننا گا پریشان نہیں ہونا. وہ سمجھا کے واپس ٹر گیا ہے. تو فعل بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے نالے جدوں چکر کٹ دا ہے نبی پاک دا چہرہ بھی پہندہ جا رہا ہے. تو فعل دے دل وچ خیال آیا تو فعل تو پڑھیا لکھیا بندہ ہے ایویں زبردستی کوئی منوا لوے گا ذرا کنہ جو روئی کٹ کے سنتے صحیح آندھے کی نے بس روئی کڈو اگو تو کام انشاءاللہ ہوئی جانا ہے. روئی نکال تو صحیح. تو فعل بن عمر نے ایک کان چو روئی کڈی تے نالو نبی پاک دے کولوں دی گزرے تے نبی پاک قرآن پڑھ رہے ہیں اور لذت محسوس ہوئی ہے. کہنے لگا یار ایس پاسو آواز پر دوجی جو بھی کٹا آواز بڑی سنی ہے یا دوسرے کان دے وچوں بھی روئی کٹ چھوڑی ہے تے ہمیں چکر کٹ دیا بیت اللہ دا طواف کر دیا نبی علیہ السلام دا قرآن سنن لگ پہ ہے. طواف مکہ قریب آ کے رک گیا ہے. نبی پاک دی بات سنندا رہے ہے کلام سنندا رہے اللہ دا کلام سنندا رہے قرآن سنندا رہے نالے اکھاں چوں آنسو باندھا رہے. جو ہی نبی علیہ السلام دی دعوت ختم ہوئی ہے تلاوت ختم ہوئی ہے قریب ہو کے آندہ ہے محمد غلط سنیا سی تو اڈے بارے میں نو کلمہ پڑھا لو مومن مسلمان بنا لو. کلمہ پڑھایا ہے نبی علیہ السلام نے. تو فعل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ صحابی بن گئے ہیں اپنے علاقے اندر جان لگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو فعل جی ہاں یا رسول اللہ میں اجازت دو میں اپنے علاقے جانا چاہنا. آپ نے فرمایا تو فعل جہاں اتے جا کے دعوت شروع کر دے دعوت شروع کرنے ایک کوئی پیغام دعوت لوگوں جہاں ہو دعوت شروع کر دو. دکان پہ ہو تو دعوت دو سفر میں ہو مسافروں کو دعوت دو سکول میں ہو طلباء کو دعوت دو اساتذہ ہو تو اساتذہ کو دعوت دو گاڑی میں ہو تو مسافروں کو دعوت دو ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہو ڈرائیور کو دعوت دو وکیل ہو تو وکلاء کو دعوت دو ملازم ہو تو دفتر والے ساتھیوں کو دعوت دو عورت ہو تو اپنی سہیلیوں کو دعوت دو بس دعوت دو مسلک کی دعوت دو توحید کی دعوت دو سنت کی دعوت دو. اہل حدیث آرام سے سننے والا اہل حدیث نہیں ہوتا. جاگو جاگنے کا وقت آیا ہے اٹھو اٹھنے کا وقت آیا ہے پیغام دو پیغام کا وقت آیا ہے. لوگ متنفر ہو رہے ہیں سارے فرقوں سے متاثر ہو رہے ہیں اہل حدیث سے. سنو ہمارا پیغام سنو جے دے اندر لڑائی نہیں ہے انتشار نہیں فرقے نہیں قرآن ہے اور حدیث پاک کوئی اپنی بات نہیں
کوئی قصہ کہانی نہیں، دنیا کان رکھ رہی ہے، سنا دو دعوت، دنیا کان رکھ چکی ہے، دعوت دو، پیغام دو، ہر کان تک آواز پہنچے، ہر گھر تک آواز پہنچے، ہر بندے تک آواز پہنچے، ہر جناب عقیدے والے انسان تک تمہارا پیغام، تمہاری دعوت پہنچے۔ تو فیل کہنے لگے محبوب جی میں اپنے علاقے جا کے دعوت جدوں شروع کرانگا اتے کوئی رکاوٹاں آنٹیاں لوگ کیویں مننگے، کوئی اینج دا کام نہیں ہو سکتا کہ میں نو کوئی نشانی مل جائے تاکہ میں قوم نو کہاں کہ جے میرا نبی سچا نہ ہونا، جے میرا دین سچا نہ ہونا، اے نشانی کیوں ظاہر ہوندی؟ آپ نے فرمایا تو فیل تو اپنے علاقے یمن اندر چلا جا، جدوں تو تے پہنچے گا اپنے پنڈ کو داخل ہوئے گا، اللہ تن کوئی نشانی بھی ضرور دے دے گا۔ ہن نبی دی بات یقین سیدہ تو فیل نو اتھوں میں چلنا وا اتے پہنچا گا نشانی ملے گی، کیڑی ملے گی؟ علم دے اندر نہیں، نشانی ملے گی کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا ہے تے صحابہ دا کیتا ہے کہ نبی پاک دی بات غلط نہیں ہو سکتی، کیوں؟ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی پاک دی بات معصوم ہوندی ہے، اللہ دی وحی ہوندی ہے۔ سیدہ طفیل جا رہے نے جو ہی اپنے پنڈ دے کول پہنچے، نبی پاک دی بشارہ سی، خوشخبری سی، ان سوچ رہے نے کیڑی نشانی مل دی ہے۔ پنڈ اندر داخل ہون لگے، پورا چہرہ ان چمک اٹھیا جویں سورج چمک دے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، چہرے پر نور، روشنی، چمک۔ جڑے نال سنگی نے ہونا کیا تو فیل تیرا چہرہ کیوں پہ چمک دے؟ کیا ہوا تیرے چہرے کو؟ سیدہ فیل ڈر گئے، کہنے لگے میرے اللہ کہتے اینج نہ ہوئے کہ الٹا سمجھ جان۔ بچنگا بولا تیرا چہرہ تینو کیوں کہتے ہو تو جلدہ وابی ہے، تیرا چہرہ ہی بگڑ گیا۔ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ پاک نے فوری دعا قبول فرمائی، چہرے پر روشنی جڑی چمک پیدا ہوئی وہ تو ختم کر گئے، طفیل دی لاٹھی سوٹی اندر چمک آ گئی۔ طفیل ہاتھ رکھ دینے، لاٹھی چمک اٹھ دیئے، وچو شولے مار دیئے، رات چل دینے لاٹھی جل دیئے، دن چل دینے لاٹھی جل دیئے۔ آندھنے یہ ہے نشانی، اللہ نشانی دیئے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول جاکے اپنے قبیلے نو آواز دی، اے قبیلے والو میں محمد کو مان چکا، آپ کی نبوت مان چکا، میری بات سنو، توحید کو قبول کر لو۔ تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت نال اللہ نے سارا دوس قبیلہ مسلمان بنا دیتا ہے۔ دعوت ہم بے فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہر دوسرے تک دعوت پہنچائیے۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آنی پہی توان بھی سمجھ آ رہی؟ اچھا لتا کے دے لے کے جا رہا تو ہولی ہولی اندر ہی نہ ٹور جائے، لتا پیچھا کر کے رکھو جڑے من بڑا غصہ چڑھ دا ہے جڑا لتا اینج مولوی آلے پاسے کر جڑا وہ اپنے پرانے وہابی ہون دی دلیل دیندہ ہے، میں پرانا ہو گیا ہوں۔ سنیے ورمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین حریص علیکم بالمؤمنین حریص علیکم بالمؤمنین۔ قرآن یاد کیجئے، توجہ فرمائیے، جدو بندہ اٹھوئے تو آٹے چو ہر بندہ اٹھے
بار گلی چوک چورائے اندر بس ہر زبان پہ جاری ہو جائے حریص علیکم بالمؤمنین، حریص علیکم بالمؤمنین۔ ہمارے نبی حریص تھے کہ دنیا ایمان لے آئے، حریص بن جاؤ دنیا کے ایمان لانے پر، مال کے حریص نہ بنو، دنیا کے حریص نہ بنو۔ کوئی اور ذوق نہ اور بندہ کہنا ہے میں نو کھیلنے کا شوق ہے، کوئی آنا ہے میں نو اچھا کھان دا شوق ہے، اچھے مکان دا شوق ہے، نبی دا شوق ہے حریص علیکم بالمؤمنین۔ نبی پاک حریص ہے دنیا ایمان لے آئے، دنیا توحید قبول کرے، شرک تو بچ جائے، حریص بن جاؤ کہ دنیا شرک سے بچ جائے، توحید کے دعوت دائی بن جاؤ، ہر بندے تک پیغام پہنچاؤ۔ حریص علیکم، حریص علیکم۔ توجہ فرمائیے ذرا پیار محبت سے گونج پہ جائے پورے حال اندر، حریص علیکم، حریص حریص علیکم۔ ہر بندے نو یاد ہو جائے حریص علیکم، ذرا گونج پہ جائے سٹیج والے تو ہٹ کے تسی ذرا بولو حریص علیکم، حریص علیکم، حریص علیکم، حریص علیکم بالمؤمنین، حریص علیکم بالمؤمنین۔ حریص تھے مصطفیٰ کہ دنیا ایمان لے آئے، حریص علیکم بالمؤمنین۔ کتنے حریص ہے نبی علیہ السلام، آپ کا چچا ابو طالب دنیا تو چاہ رہا ہے۔ توجہ فرماؤ حدیث البخاری اندر نبی علیہ السلام کا چچا ہے ابو طالب، آپ کو اطلاع ملی کہ چچا موت و زندگی کی حالت کبیت میں، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، اپنے چچا کے پاس آئے، سمجھاتے رہے، زندگی پر سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن چاچا نہیں مانا۔ آج چاچے کے پاس پھر میرے محبوب تشریف لے آئے، یہی حرص لے کے آئی ہے، یہی ذوق لے کے آیا ہے، یہی شوق لے کے آیا ہے نبی علیہ السلام کا حریص علیکم بالمؤمنین۔ یہ چچا تعاون تو کرتا رہا، یہ چچا ساتھ تو دیتا رہا، یہ چچا ہر معاملے میں معاونت تو کرتا رہا، لیکن آج میرا چچا جہنم میں چلا جائے، تڑپ رہے ہیں رسول پاک حریص علیکم بالمؤمنین۔ اہل حدیثو میرا پیغام سنو، اگر پڑوس کے اندر رہنے والے بندے دے گھر اندر آگ لگ جائے، وہ کسی مسئلہ کا ہو، دوڑو گے نہ آگ بجھانے کے لیے کہ آگ بجھ جائے، چاہے کسی مسئلہ کا ہو۔ پھر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اس کو بجھانے کی فکر کرتے ہو، اور جس کے گھر میں جہنم کی آگ لگ جائے، جس کے گھر میں شرک ہے وہ جہنم کی آگ لگ گئی ہے، جس کے گھر میں بدعات ہے جہنم کی آگ لگ گئی۔ اٹھو پانی ڈالے آگ پر، اٹھو پانی ڈالو آگ پر، تم آگ بجھانے والے ہو اہل حدیثو، اٹھو آگ پر پانی ڈالتے، شرک پر پانی ڈالتے۔ اندازہ کرو کتنے بندے مارے ہگبیر نے۔ کون ہے جو اس شرک پر آگ، اس شرک والی آگ پر پانی کی بالٹیاں ڈالے؟ پانی کی بالٹیاں کھیڑیاں نے۔ مایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھائیے اہل شرک کو کہ یہ شرک ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جہاں تم جاتے ہو اور کہتے ہو کہ مرد مرنے والے، یہ مردے ہماری پکار سنتے ہیں، سمجھاؤ ان کو اللہ کا قرآن فرمایا وَمَن يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔
حریص علیکم حریص علیکم. چاول کھا دے ماشاءاللہ اجے کھونے نے دوبارہ تن کچھ ہے نظر آؤں دی بھائی اور بھوک نال کچھ ہے نظر آؤں دی بھائی یا کوئی نہیں آؤں دی بھائی. ہاں بالکل بابا نا میں بالکل کوئی شاید نظر نہیں آ رہی جنہوں شاید نظر کوئی نہ آوے بھوک نو انہوں سنیندہ بھی کوئی نہیں سندہ پیا دے آدھا میں نظر کوئی جا. حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین. نبی علیہ السلام اپنے چچا کے پاس آگئے. جو ہی چچا کے پاس آئے دیکھا موت و زندگی کی حالت کیفیت میں ہے چچا. سمجھ آندی پہ گال موت و زندگی کی حالت میں چچا موت و زندگی کی کیفیت میں آخری لمحات ہیں آخری سانس ہے. نبی علیہ السلام اپنے چچا کے پاس آئے آگے بیٹھ گئے. سامنے قریش بھی سرداران قریش وہ بھی بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام ہی بیٹھ گئے. حریص علیکم بالمؤمنین. یہ حرص ہے نبی علیہ السلام کا. فرمایا چچا کلمہ پڑھ لے جاتے ہوئے کلمہ پڑھ لے. حریص علیکم. چچا کلمہ پڑھ لے چچا کلمہ پڑھ لے. چچا کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھتا. نبی علیہ السلام کا حرص اور آگے بڑھا. حریص علیکم بالمؤمنین. نبی علیہ السلام چچا کے اور قریب ہوئے. فرمایا میرے چچا میں اپنے کان اے میرے چچا میں اپنے کان تمہارے ہونٹوں پہ رکھتا ہوں. آہستہ سا کلمہ پڑھ لو. ایک میں محمد سنوں میں سن لوں. قیامت والے دن میں گواہی دوں گا اور میں بطور حجت دلیل کلمہ پیش کر کے تجھے جنت میں لے جاؤں گا. چچے نے کلمہ نہیں پڑھا انکار کیا. رسول پاک واپس آ رہے ہیں. چچا کے پاس سے اٹھے واپس پلٹے بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں رسول پاک. وہی عرص وہی ذوق بار بار پلٹ کے دیکھتے ہیں. چچا شاید میرے جانے سے میرا پیچھے پلٹنے کو برداشت نہ کر پائے اور کلمے کا اقرار کر لے. چچا پھر بھی انکاری ہے. نبی پاک پیچھے پلٹ کے ویندے نے کہ شاید چچا مان لے. آسمان سے آواز آئی انک لا تہدی حریص علیکم بالمؤمنین. ادھر حریص علیکم بالمؤمنین. آسمان سے آواز ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے محبوب یہ آپ کے اختیار میں نہیں میرے اختیار میں ہے. کوئی شک نہیں تم حریص ہو لیکن محبوب یہ اختیار میں نہیں میرے اختیار میں. اگر نبی کا حرص دیکھنا ہو تو توجہ فرماؤ. ایک اور حدیث پہ توجہ فرمانا. روایت صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام کی محفل و مجلس میں یہودیوں کا ایک بچہ بیٹھا کرتا تھا. رسول پاک نے پوچھا میرے صحابہ وہ بچہ نظر نہیں آ رہا کہاں ہے وہ بچہ؟ ذرا سوچو کا کتنے بلند مقام پہ رسول اللہ ہے اور پوچھ کس کے بارے رہے. چھوٹا سا بچہ غیر مسلموں کا وہ کیوں نہیں ہے مجلس میں؟ یا رسول اللہ وہ بیمار. فرمایا اگر بچہ بیمار ہے آؤ چل کے اس کی بیمار پرسی کرائیں. اپنی جماعت کا بھی نہیں توجہ ہے ماشاءاللہ اپنی جماعت کا بھی نہیں شورا کا رکن بھی کبینہ کا حصہ بھی نہیں وزیر و مشیر بھی نہیں. بچہ ہے اور ہے بھی غیر مسلموں کا بیمار ہے. محبوب نے فرمایا آؤ بیمار پرسی کرائیں. یہ ہوتی ہے قیادت و سیادت. آؤ چلو پوچھتے ہیں اس بچے کو بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں. رسول اللہ چل پڑے بچے کو پوچھنے کے لیے. آئے نبی علیہ السلام دروازے پر دروازہ کٹکھٹایا.
تو یہودی نے دروازہ کھولیا، دیکھا دروازے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حیران و پریشان، آپ میرے دروازے پر؟ فرمایا تیرا بیٹا بیمار ہے۔ جی ہاں بیمار ہے، بیمار پرسی کے لیے آیا۔ نبی پاک علیہ السلام آگے بڑھے، آ جائیے اندر۔ جدوں بچے دے کول پہنچے، بچے دی صحت حالت ویکھیے، بچہ موت و زندگی اندر دی کیفیت اندر ہے۔ سان آخری نے حریصن علیکم بالمومنین، حریصن علیکم بالمومنین۔ آپ نے فرمایا بچے کل لا الہ الا اللہ، اے بچے کلمہ پڑھ لے، بات مان لے، جہنم سے بچ جا۔ حریص علیکم بالمومنین، یہ بچہ جڑا ہے وہ اپنے ابے وال ویندا ہے کہ ابا ناراض نہ ہو جائے، نبی کی بات سن کر کہیں گستاخی نہ کر دے، توہین نہ کر دے۔ بچے نے باپ دے چہرے وال ویکھیا، اگو باپ کی آندے اتھے اب القاسم، اے بیٹے اگر آج محمد کی مان لے مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ بچے نے کلمہ پڑھا، روح نکل گئی۔ نبی پاک خوش ہو کے فرمان لگے الحمدللہ 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 الذی انقذہ من النار۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے سے بچے کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کا وارث بنا دیا۔ حریص علیکم، ذرا توجہ فرما، بات نو کلوز کرن دی طرف لے کے آواں۔ حدیث سنیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اندر موجود نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ ہے ماشاء سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ چلے ہے نبی علیہ السلام نبوت دا اعلان کیتے ہیں، اپنے بھائی نو بلایا، میرے بھائی جاؤ مکہ مکرمہ میں، سنا ایک نبی آیا، اس نبی کو تربیت جناب دیکھ کے آؤ، زیاد کر کے آؤ، دیدار کر کے آؤ، تحقیق کر کے آؤ سچا نبی ہے یا نہیں۔ بھائی آئے مکہ مکرمہ میں، بغیر ملے نبی پاک کو واپس چلے گئے۔ حالات مکہ کے پرامن نہیں تھے، نبی پاک کے حق میں نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری نو جا کے دسے، ابو ذر محمد مصطفیٰ کو بندہ کوئی نہیں مل سکتا، وہ تو قید میں ہے، شیب ابی طالب میں ہے، دار ارقم میں ہے، جو ملتا ہے جو جاتا ہے اس کو مکے والے مارتے ہیں۔ ابو ذر فرمان لگے تم نے بزدلی کی ہے، میں جاتا ہوں۔ آئے ایک ہی اور ہے، چلو خیر ہے، رحمت ہی آندی پئی ہے کیڑا ہے یا اللہ تھوڑا جا ٹائم ساڑا رہندا ہے، توجہ ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ سوار ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں داخل ہو کے بیٹھے ہیں۔ علی المرتضیٰ چھوٹے سے آئے، کون ہو تم؟ ابو ذر غفاری ہوں، کہاں سے آئے ہو؟ غفار قبیلے کا سردار ہوں، یہاں آیا ہوں، کیسے آئے ہو؟ فرمایا ایک کام ہے۔ کون سا کام ہے؟ تم کون ہو؟ میرا نام علی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ یار ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جو آگے نہ بتاؤ۔ جی دسو۔ سنا ایک نبی ہے یہاں جس کا نام محمد ہے۔ علی خوش ہو کے بولے کیوں نہ میں بتاؤں، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا نبی ہے، میں اس پر ایمان لایا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں اسے۔ علی نے فرمایا نام نہ لو محمد کا، دنیا مارے گی تجھے۔ فرمایا میں ملنا چاہتا ہوں نبی پاک کو۔ علی فرمان لگے ابو ذر یہاں رک جاؤ، کل میں آؤں گا تمہیں لے جاؤں گا۔ آئے اگلے دن علی المرتضیٰ، فرمایا ابو ذر میں آگے آگے چلتا ہوں، جہاں کوئی خطرہ ہوگا میں بیٹھ جاؤں گا، جوتے ٹھیک کرنے کے بہانے چلتے رہنا میرے ساتھ تاکہ پتا چلے تم میرے ساتھ نہیں ہو۔ محمد مصطفیٰ تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ابو ذر نے کلمہ پڑھا، مومن ہوئے، زیارت کی، عرض کیا یا رسول اللہ میں واپس قوم کے پاس جانا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمایا ابو ذر وہاں جا کے محمد مصطفیٰ جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دعوت دینا، آپ نبی علیہ السلام دی دعوت، دین دی دعوت جا کے اپنی قوم نو پیش کرنا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے نے، اپنی قوم دے پاس پہنچے نے، کوڑے تو اتر دے گئے، اپنے بھائی نو بلایا ہے، فرمایا او میرے بھائی میں محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آ چکا ہوں، دعوت جاری ہو گئی۔ فرمایا ابو ذر آج واپس چلے جاؤ، دوبارہ نہ دوبارہ اس دن میرے پاس آنا جب محمد کا پیغام آئے گا، وقت آئے گا میں فاتح ہو جاؤں گا، وقت آئے گا میں غالب ہو جاؤں گا، وقت آئے گا میری دعوت پھیل جائے گی۔ ابو ذر اپنے بھائی کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، ماں کے پاس پہنچے، ماں کو دعوت دی، ماں نے کلمہ پڑھا، سارے دونوں بھائی مل کے باہر نکلے، پوری قوم نے اکٹھیاں کیتا ہے میری قوم کے لوگوں دعوت دو، مان لو ہماری۔ قبیلے کے آدھے لوگ مسلمان ہو گئے، آدھے کہنے لگے ہم اس دن مان لیں گے جب تک جس دن تیرے محمد کی بات پوری ہوگی کہ ہم غالب آ جائیں گے، ہم دنیا میں غلبہ پا جائیں گے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ تو فاتح ہو کے مکہ پا جناب مکہ گئے، مکہ فتح کر کے حنین طیب فتح کر کے واپس مدینہ آئے۔ آپ نے بادشاہوں خط لکھے، مصر دے بادشاہ، عمان دے بادشاہ اور جناب ایران دے بادشاہ، روم دے بادشاہ، خطوط لکھ کے ہر خط کا عنوان یہ تھا اے بادشاہوں کلمہ محمد کا پڑھ کے غلام بن جاؤ۔ اور فرمایا ابو ذر پیغام بھیجا ابو ذر نو، اے ابو ذر بات پوری ہو گئی، میں غالب آ گیا، آؤ جاؤ میرے پاس آنا چاہتے ہو، سننا حدیث پاک۔ ابو ذر نے بتلایا، قوم نے اکٹھا کیتا، میری قوم میرے محمد کی بات پوری ہو گئی ہے، میرا نبی غالب آ گیا ہے، آؤ چلے مدینہ چلے۔ قوم کہنے لگی ہر گھر سے ایک بندہ جائے مدینہ، سن کے دعوت لے کے آئے اور آگے قوم کو پہنچائے۔ فرمایا نہیں ہم سارے جائیں گے۔ ابو ذر کا پورا قبیلہ جانوروں سمیت مال سمیت اٹھنا نہیں، جڑا اٹھے گا لوٹا ہونا پکا، اٹھنا نہیں پکا تاریخ انصاف دا جڑا اٹھنا ہو چاہے۔ فرمایا نہیں ہم سارے چلتے، پورا قبیلہ، مرد عورتیں بچے بوڑھے بیمار بکریاں اونٹ جانور، پوری بستی لے کے سامان مال سمیت مدینہ کی طرف چلے۔ مدینہ پہنچے، مدینہ تو باہر مال سامان روک کے پیغام بھیجے محبوب جی ہم آگئے۔ نبی پاک نے فرمایا تم مدینے میں نہ آنا، میں محمد تمہارے پاس چل کے آتا ہوں۔ رسول اللہ آئے، پورا غفار قبیلہ مسلمان ہوا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر پیچھے چھوڑ آئے ہو کوئی بندے؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، مال جانور بکریاں سب کچھ لے کے آگئے، نہ مرد پیچھے نہ عورتیں، سارے کے سارا پورا قبیلہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ نبی پاک فرمایا ابو ذر اعلان سن لے، یہ دعوت کے اسرار سن لے، نتائج سن لے، سارے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ سارے آئے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے سارے قبیلے آئیں گے، ہر قبیلہ تقسیم ہوگا، چیمے ہوں چٹھے ہوں گجر ہوں برادری قریش کی ہو کوئی ہو، اوس ہو خزرج ہو کوئی قبیلہ ہو، تقسیم ہوں گے، کچھ جنت میں کچھ جہنم میں جائیں گے۔ ابو ذر جب تیرا قبیلہ آئے گا اللہ فرمائے گا ابو ذر کا قبیلہ تقسیم نہیں ہوگا، سارے کا سارا جنت میں جائے گا۔ ابو ذر غفاری کا قبیلہ آج بھی عرب میں موجود ہے اور اللہ کی رحمت سے سارے کا سارا اہل حدیث ہے اور سارے کے سارے قبیلے نے جنت میں جاننا ہے۔ یہ رسول اللہ کا پیغام ہے، یہ رسول اللہ کی خوشخبری ہے، یہ آپ کی دعوت کے اثرات و نتائج ہے۔ جو اسلام آج تک دنیا میں آیا ہے، پھیلا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، یہ دعوت ہے کہ اثرات ہے، ثمرات ہے۔ اگر خود دعوت نہیں دے سکتے تو دعوت کے معاون بن جاؤ۔ جب جلسہ ہو، پروگرام ہو، درس ہو، وہاں پہنچا کرو۔ جو کرائے جلسہ اس کو خرچ، اس کا تعاون مالی اخلاقی اس کے ساتھ کیا کرو۔ اگر تمہارے اس خرچ سے، دعوت سے ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو سرخ 100 اونٹ مل جائے، اس سے بہتر ہے کہ تیری دعوت پر ایک بندہ جہنم سے بچ جائے۔ یہ دعوت کا سلسلہ جاری رہے، یہ جماعت دعوت پہ کھڑی ہے۔ ہم
ہمارا مسلک دعوت پر کھڑا ہے. دعوت چھوڑ دو گے، جلسے پروگرام چھوڑ دو گے تو دعوت رک گئی تو مسلک وہاں جمود اختیار کر جائے گا. چاہتے ہو غلبہ ملے، چاہتے ہو مسلک پھیلے تو دعوت جاری کرو. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں اللہ میری والدہ اسلام قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے. کیا مراد ہے اسلام سے؟ ایک سوال ہے، عورتیں والدین کی قبر پر جا سکتی ہیں؟ کبھی کبھار اگر عورت چلی جائے تو انشاءاللہ جواز موجود ہے. اکثر نہ جائے، زیادہ نہ جائے. کیا مسلم امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے نا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حید والی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی، اور پڑھا سکتی ہے زبانی نہیں، بس عورت جو ہے ایس کی حالت میں قرآن نہ پڑھے، یہی راجح بات ہے. سن سکتی ہے، درس وغیرہ لے سکتی ہے، لیکن قرآن پڑھ نہیں سکتی. حضرت عائشہ کی مسجد میں جا کر احرام باندھا جا سکتا ہے وہ عورت جو وہاں جا کے ایام میں چلی جائے اور پھر پاک ہو تو وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتی ہے. مردوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ مردوں کو یہ عارضہ نہیں ہے. دائیں طرف کا جوتا ہو تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہ ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے میرے علم میں. وضو کی حالت میں ہوں تو بچے کے پیشاب والے کپڑے بدلنے کیسے ہیں؟ اگر بچے کا پیشاب جو ہے وضو کی حالت میں ہوں تو کپڑے بدل لیں. بچے کے پیشاب والے کپڑے آپ بدل لیں، پھر اپنے ہاتھوں کو دھو لیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، وضو آپ کا قائم رہے گا. نواقض وضو میں یہ چیز شامل نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. اللہ اس مسجد کو شان طریقے سے تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس مرکز کو آباد فرما دے. سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. ہماری اولادوں کو نمازی بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ جو بھی اولاد ان نیک اولاد عطا فرما. جس طرح نے دعا کے لیے کہا اللہ ان کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما، ان کو دین کا اسلام کا فہم سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما. دہشت گردی سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما. کشمیر، افغانستان، عراق، شام، برما جہاں تیرے بندے اہل حق مظلوم ہیں ان کی امداد فرما. سعودی عرب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی محبوب کے ہاتھوں عطا فرما دے، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.